بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھو الحمدللہ، کل سے بات چل رہی تھی متفرقات، یعنی حضرت جی پھر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم کی جو مجالس تھی اس میں مختلف باتیں تھیں۔ تو بات آج ہے دعا کب قبول ہوتی ہے۔ دعا کب قبول ہوتی ہے؟ نفس سے ناراض رہنا، نفس سے ناراض رہنا، ارشاد فرمایا اکمال الشیم میں ہے، اکمال الشیم میں ہے کہ اپنے نفس سے ناراض رہنا اس سے خوش رہنے سے کہیں بہتر ہے۔ اللہ اکبر، اپنے نفس سے ناراض رہنا اس سے خوش رہنے سے کہیں بہتر ہے۔ اچھی خصلتوں کے گمان پر، اچھی عادتوں کے گمان پر اگر لوگ تیری تعریف کرتے ہیں تو اپنے نفس کی پلیتی یعنی خواہش پرستی پر اس کی ندامت کیا کر۔ یعنی تیری اگر اچھی عادتوں پر لوگ تیری تعریف کرتے ہیں، تیری اچھی عادتوں پر اگر لوگ تیری تعریف کرتے ہیں تو اس پر ندامت کیا کر کہ تو اپنے نفس کی خواہش پرستی میں ہو گیا، کیونکہ نفس تو چاہتا ہی ہے نا میری تعریف کروں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ تو نفس کی خواہش کے اندر لگ گیا۔ یعنی دل میں ہماری کوئی چاہت نہ ہو اور کسی نے کر دی تو اور بات ہے۔ دعا کب قبول ہوتی ہے؟ ارشاد فرمایا کہ اکمال الشیم میں دعا کے متعلق بہت خوبصورت بات لکھی ہوئی ہے۔ اکمال الشیم میں دعا میں گڑ گڑانے کے باوجود دعا قبول نہ ہونا تجھے مایوس نہ کر دے۔ دیکھو بہت سے لوگ کہتے ہیں میری دعا قبول نہیں ہوئی، حالانکہ تجھے دعا میں گڑ گڑایا، رویا، سب کچھ ہوا، تو فرمایا تیری دعا کا قبول نہ ہونا تجھے مایوس نہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی ہے کہ دعا کی اجابت یعنی قبول اسی وقت ظاہر کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی ہے کہ دعا کی قبولیت اسی وقت ظاہر کر دے، یا کچھ عرصے بعد ظاہر کر دے، یا قیامت کے دن ظاہر کر دے، کبھی بھی ظاہر کر دے۔ اس لیے فرمایا دعا میں گڑانے کے باوجود، یعنی رو رو کر دعا کرنے کے باوجود جو دعا قبول نہ ہونا تجھے مایوس نہ کر دے، باوجود دعا کا قبول نہ ہونا تجھے مایوس نہ کر دے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہماری دعاؤں کو محتاج نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ یا تو دعا کی قبولیت اسی وقت ظاہر کر دے، یا کچھ دنوں کے بعد ظاہر کرے، یا قیامت کے دن ظاہر کرے۔ اللہ کا ہمارا کام کیا ہے؟ مانگتے جا بس۔ ارشاد فرمایا کہ اکمال الشیم میں لکھا ہے، سب اکمال الشیم کی بات ہے، اکمال الشیم میں لکھا ہے مطلوب کے حاصل نہ ہونے پر، مطلوب یعنی اپنی پسندیدہ چیز کے حاصل نہ ہونے پر اللہ تعالیٰ سے بدگمانی نہ کر، بدگمانی نہ کر، بلکہ اپنے نفس کی باز پرس کر کہ اس نے عاجزی اور انکساری سے مطلوب کو کیوں طلب نہ کیا۔ مطلوب یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے ساتھ میں مانگتے رہو، بدگمانی مت کرو، اللہ تو دیتا ہی نہیں ایک دو مرتبہ مانگنے کے بعد، نہیں، بلکہ تمہیں عاجزی کے ساتھ مانگتے رہنا ہے۔ ہاں کوسنا ہے جی۔ ارشاد فرمایا کہ اکمال الشیم میں بڑی اونچی معرفت کی بات لکھی ہے، معرفت کی بڑی اونچی بات لکھی ہے۔ جب تیرے لیے معرفت کا راستہ کھول دیا، جب تیرے لیے معرفت کا راستہ، معرفت یعنی پہچان،
کا راستہ کھول دیا تو قلت اعمال نافلہ کی پرواہ نہ کر، یعنی نفل عمل کی کمی اگر ہو رہی ہے تو اس کی پرواہ نہ کر۔ کب؟ جب معرفت کا راستہ تیرے لیے کھول دیا ہے تو قلت اعمال نافلہ کی پرواہ نہ کر، کیونکہ جو اللہ معرفت عطا کرتا ہے اس کے مقابلے میں کسی اور چیز کی کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ معرفت اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کے مقابلے میں اب اعمال نافلہ کم ہو جاتا ہے، اب تیرے سے تو اللہ تو اس سے اوپر کا بلند درجے میں چلا گیا، تو اس کے مقابلے میں کسی اور چیز کی کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ اس لیے اگر اس میں کمی ہوتی ہے تو افسوس مت کر کہ تیرے کو اس سے بڑی نعمت ملی معرفت کی۔ ارشاد فرمایا جب دل غیر سے خالی ہو، دل غیر سے خالی ہو اور پیٹ حرام سے خالی ہو تو ایسے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹایا جاتا۔ دل غیر سے خالی ہو اور پیٹ حرام سے خالی ہو تو ایسے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹایا جاتا۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے احسانات کو ہر دم یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کے احسانات یعنی انعامات کو ہر دم یاد رکھو کہ اس نے کیا کیا ظاہری و باطینی نعمتوں کی بارش کر رکھی ہے، ظاہری اور باطینی نعمتوں کی بارش کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تیرے ضعف کی وجہ سے نمازوں کی تعداد گھٹا دی، 50 سے 5 کر دی، تیرے ضعف کی وجہ سے نمازوں کی تعداد گھٹا دی اور اس پر اجر بڑھا دیا، پڑھو 5 ملے گا 50، تو تیری ضعف کی وجہ سے نمازوں کی تعداد گھٹا دی لیکن اجر تو وہی رکھا، اجر نہیں گھٹایا کہ چلو 5 پڑھوں گے تو بھی 5 ہی ملے گا، نہیں، اجر وہی رکھا۔ ظاہر میں طاعت کو واجب فرمایا تو جنت میں داخل کرنے کو لازم کر دیا، تو جنت بھی تو دے دی۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان عمل کرتا رہے، اگر اعمال کو فارغ وقت پر ٹالتا رہے گا تو یہ تیرے نفس کی حماقتوں میں سے ہے، بیوقوفی میں سے ہے۔ اللہ اکبر، سمجھ میں آگئی باتیں؟ اکمال الشیم کی اکثر باتیں ہیں یہ ساری۔ ابھی ہے کیفیات و واردات کی حقیقت، کیفیت آتی ہے نا اور واردات اوپر سے جو آتی ہے اس کی حقیقت کیا؟ ارشاد فرمایا جس شخص کا حال تجھے اللہ تعالی کی طرف پر انگیختہ نہ کرے، جس شخص کا حال تجھے اللہ تعالی کی طرف یعنی نہ لے جائے یا چلنے میں نہ ابھارے، پر انگیختہ نہ کرے، جس کے اقوال اللہ تعالی کی طرف متوجہ نہ کرے تو ایسے شخص کی صحبت مت اختیار کر۔ یہ کیا کہہ رہے؟ تمہیں اگر بیٹھنا ہے تو کس کے ساتھ بیٹھو؟ بیٹھنا تو اللہ والے، اللہ والے کون ہے؟ کوئی ظاہری چہرہ بنا دیا تو اللہ والے نہیں ہوتے، بلکہ علامتیں بتائی، فرمایا جس کا حال یعنی اس کا چلنا پھرنا دیکھنا اللہ کی طرف تجھے متوجہ کر دے، ہاں وہی چیز ہے، اب الگ الگ طریقے سے آتے ہیں کہ جس کا حال تجھے اللہ کی طرف متوجہ کر دے اور جس کی باتیں تجھے اللہ کی طرف متوجہ نہ کرے تو ایسے شخص کی صحبت میں مت بیٹھ، یعنی اگر بات کرے تو انسان دل سے یہ کرے کہ اب مجھے اللہ کی طرف جانا ہے، بس ایسا شخص اگر مل گیا تو اس کی صحبت میں تو بیٹھ جائے۔ ہاں تو اصل میں اس کے حال اور باتوں سے پہچانو، اس کے چہرے سے مت پہچانو، اس کے لباس سے مت پہچانو، اس کے عملوں سے مت پہچانو، ہاں بلکہ یہ پہچانو کہ اس کی بات کیا اثر کرتی ہے۔ حضرت شیخ نے بھی لکھا ہے فضائل تبلیغ کے اندر یہ کیسا ہونا چاہیے، فرمایا بہترین ہم نشین یعنی اچھا دوست، ارشاد فرمایا تیرا بہترین دوست وہ ہے جو تیرا عیب جان کر بھی تیرے ساتھ رہا، تیرا عیب جان کر بھی تیرے ساتھ رہا، وہ تیرے پروردگار کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا، جو ہمارے عیبوں کو جانتا ہے پھر بھی ہم کو چھوڑا نہیں، تو بہترین دوست بھی وہی ہوتا ہے۔ آج کیا ہے، دوست جو ہوتا ہے کسی میں عیب دیکھا تو بھاگ جاتا ہے،
اچھائی دیکھے تو آتا ہے، فرمایا حقیقی دوست وہ ہوگا تیرا عیب دیکھے گا تو بھی تجھے نہیں چھوڑے گا اور اس کی اصلاح کرے گا، کیونکہ اخلاص والی دوستی ہے نا. غریب مسکین ہے تو اس سے دوستی نہیں کرے گا، مالدار سے دوستی کرے گا، تو پھر تیرا بہترین ہم نشین نہیں ہے. یہ کل تیرے پاس بھی مال چلا جائے گا تو یہ بھی دوستی چھوڑ دے گا. تو اللہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر ایک انسان کے عیبوں کو جانتا بھی، اور اللہ دوستی کر رکھا ہے. تو بندوں میں بھی ایسے ہوتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی صفات کے ساتھ میں ہوتا ہے کہ وہ بندے اس سے دوستی رکھتے ہیں. فرمایا اکمال الشیم میں بڑی معرفت کی باتیں لکھی ہے جن میں سے چند پیش کی جا رہی ہے. اکمال الشیم میں مرید کی یہ نادانی ہے، مرید کی یہ نادانی ہے کہ گناہ کے باوجود اس کی ظاہری باطینی نعمتیں منقطع نہیں ہوتی. یعنی مرید گناہ کر رہا ہے لیکن دیکھا میرے پاس تو ماشاءاللہ مال بھی آ رہا ہے، عزت بھی ہے، میرے کو تو کوئی کمی نہیں ہوئی. تو ظاہری اور باطنی نعمتیں، یہ تو ظاہری نعمتیں جو مال وغیرہ، اور باطنی نعمت الحمدللہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں روزے بھی رکھ رہا ہوں، میں سب کچھ کرتا ہوں، میری باطنی نعمتیں منقطع نہیں ہوتی. مرید کی یہ نادانی ہے کہ گناہ کے باوجود اس کی ظاہری باطنی نعمتیں منقطع نہیں ہوتی، کیونکہ بعض اوقات محرومی کی سزا یہ بھی ہوتی ہے. بعض اوقات محرومی کی سزا یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق کی زیادتی کو روک دیتے ہیں. اللہ، اتنی بڑی سزا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں. یعنی زیادتی کو روک دیتے، اسٹاپ، اسٹاپ ہو گیا. یہ بھی تو اللہ کی طرف سے نعمتیں رک گئی. ہاں ہاں؟ مرید کی نادانی ہے کہ گناہ کے باوجود ایک انسان گناہ کرتا ہے، برابر، گناہ کرنے کے باوجود اس کو دیکھ رہا ہے کہ میری تو عزت بھی ویسی ہے، میرے پاس تو مال بھی ایسی ہے، میرے پاس سب چیزیں برابر ہے، اور باطنی نعمت یعنی سوچتا میں نماز بھی تو پڑھ رہا ہوں، میں سب کچھ تو کر رہا ہوں، میرے اندر کون سی چیز کی کمی آ گئی. تو یہ فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ انسان یہ سمجھتے کچھ کمی آئے گی تو محرومی ہوگی، تو فرماتے نہیں، بعض اوقات محرومی کی سزا یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ زیادتی کی توفیق کو چھین لیتے. نہیں یعنی ترقی، آگے بڑھنے کی ترقی. اب آگے کب بڑھے گا؟ جب کچھ اعمال میں خالی نماز وغیرہ پڑھتا رہا، اس سے تھوڑی آگے بڑھے گا. آگے پھر سچ شروع کیا، آگے اور شروع کر رہا ہے تو یہ آگے بڑھے گا، اس میں اعمال بھی بڑھیں گے اور وہ بھی آگے بڑھے گا. آگے بڑھانے کی توفیق ایک انسان ہے چند اعمال پر آ کر رک جاتا ہے اور کہتا ہے مطمئن ہو گیا. لیکن بہت سے ایسے ہیں جو چند اعمال کرنے کے بعد پھر اس پر مطمئن ہو جاتے ہیں. تو یہ جو مطمئن ہو گئے یہ بھی ایک توفیق چھین لی گئی ہے گناہوں کی برکت سے. اللہ اکبر. اس لیے مرید ہمیشہ ترقی کرتا رہے. اگر رک گیا ہے تو سمجھو توفیق چھین لی گئی ہے کہ وہیں پر آ کر اٹک گیا. جیسے ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ برسوں سے آپ کی ترقی ہو رہی ہے، اب پچھلے چند سال ایسے رہے کہ آپ وہیں کے وہیں اٹکے ہیں، تو یہ تکلیف. پتہ نہیں اللہ نے کیا وجہ سے ہمیں روک دیا. چاہے وہ سلو سلو چل رہا ہے، جس نے کہا گزشتہ رمضان اس رمضان میں فرق ہے تو آگے بڑھ رہے ہو، اور گزشتہ رمضان اور یہ رمضان برابر گزرا تو توفیق چھین لی. وہ تمہیں ضرورت نہیں ہے سمجھنے کی، وہ ڈاکٹر کے پاس جانے کا. تم کو بتا دوں گا پھر میرے پاس کون رہے گا، پھر بھاگ جائیں گے سب. تم بھی دکان کھول کے بیٹھ جاؤں گے، بولا مجھے آتا ہے. میرے پاس تو رہنا چاہیے نا کچھ یار. اس لیے ڈاکٹر تفصیل نہیں بولتا، بولے دوا لے کے جا ورنہ پھر تو بھی ڈسپنسری کھولے گا. خیر، ارشاد فرمایا تیرا مولا، یہ اکمال الشیم کی باتیں ہیں، تیرا مولا تجھ سے ورد کا طلبگار ہے. ورد یعنی معمولات. تیرا مولا تجھ سے ورد کا طلبگار ہے اور وارد کا تو طلبگار ہے. تو ورد کرے گا تو وارد ہوگا. ورد کہتے ہیں معمولات اور وارد کہتے ہیں کیفیات. تو جب تم معمولات کرے گا تو کیفیت ملے گی. جب تم نماز پڑھو گے تو سکون ملے گا. تم سچ بولو گے تو، ایک آدمی جھوٹ بولے گا مجھے سکون ملے تو کیسے مل سکتا؟
تو ورد ورد کہتے ہیں معمولات جو شیخ نے بتائے ہیں اور جو شریعت کے اعمال ہے، تو اس کو تو کرے گا تو وارد ہوگا، کیونکہ بغیر ورد کے وارد نہیں ہوگا، بغیر معمولات کے اوپر سے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ تو فرمایا جب تو ورد کا طلبگار، جب تیرا مولا تجھ سے ورد کا طلبگار ہے، یعنی معمولات کو پورا کرنے کا طلبگار ہے، اور تو وارد کا طلبگار ہے، یعنی اللہ کی طرف سے مجھے کچھ ملے، چین اور سکون کچھ دکھائی دے، تو اس کو کہتے ہیں وارد کا طلبگار ہے، پس تیری طلب کو پروردگار کی طلب کے ساتھ کیا نسبت ہو سکتی؟ تیری طلب، میری طلب تو وارد کی ہے، اور اللہ کی طلب یعنی وہ ہے ورد کی ہے، تو تیری طلب تو کچھ نہیں ہے، اللہ کی جو طلب ہے وہ تو پوری کر۔ اس لیے واردات کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، واردات یعنی کیفیت کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، جو اللہ کی طلب ہے اسے کرتے رہنا چاہیے، اللہ کی طلب وہ دے دو، اب وہ طلب اس کی پوری کر رہے ہیں تو کچھ نہیں مل رہا ہے تو کوئی بات نہیں، تیری طلب کیا ہے، اللہ کی طلب تو نے پوری کر دی۔ ہاں، یعنی تو نے باس کا حکم پورا کر دیا تو سکون میں آ جا۔ اب تیری طلب، تیری جو مراد تھی باس نے پوری نہیں کی تو فکر کیوں کرتا ہوتا ہے؟ ایک ورکر ہوتا ہے، اس کی بھی اپنی ایک طلب ہوتی ہے کہ میرا باس، تو باس کی بات کا ماننا، اپنے مالک کی بات کا ماننا تیرے پر ضروری ہے۔ مالک تیری باتوں کو پورا نہ کرے تو اس کی فکر مت کر۔ ایسے اللہ تعالیٰ کے معمولات اور احکامات کو پورا کرنا تیرے ذمہ ہے، اور تو چاہ رہا ہے کہ مجھے اس احکامات کے پورا کرنے پر یہ ملے یہ ملے، وہ نہیں مل رہا تو فکر مت کر۔ ارشاد فرمایا اکمال الشیم میں بڑے پتے کی بات لکھی ہے، جب ورد پر مداومت نصیب ہو گئی، ورد پر مداومت نصیب ہو گئی تو اس بات کی پکی دلیل ہے کہ واردات نازل ہو رہی ہے، دکھائی نہیں دیتی، واردات نازل ہو رہی مگر تجھے احساس نہیں ہے۔ جب ورد پر مداومت نصیب ہوگی، معمولات پر پابندی ہو گئی، تو یہ اس بات کی پکی دلیل ہے کہ واردات نازل ہو رہی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے، مگر تجھے احساس نہیں ہے۔ احساس کا ہونا اصل میں ضروری نہیں، عمل کا پورا کرنا ضروری ہے۔ اس موبائل میں کتنی ایسی چیزیں ہیں جس کا مجھے احساس نہیں، کوئی آ کر بتائے گا تو پتہ چلے گا، ارے بولے میرے پاس ایسا موبائل ہے، اس میں بہت ساری چیز جو مجھے اس کا پتہ نہیں ہے لیکن ہے۔ تو اسی طریقے سے ہمیں جب اللہ کے معمولات کو، اللہ کے اعمال کو بتائے ہوئے پورے کرتے ہیں تو اللہ ہمیں بہت ساری چیزیں دیتا ہے لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ وہ احساس جب آگے انسان کی اصلاح ہوتی ہے، بنتی، پھر پتہ، او ہو بولے اب پتہ چلا کہ یہ چیز، تو اب انسان اس وجہ سے نا امید ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا یہ واردہ یعنی تیرا مداومت، ارشاد فرمایا یعنی وہ خود ہمیشہ سے معمولات کر رہا ہے تو کیا یہ وارد نہیں ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے نعمت نہیں؟ اور یہ کرامت تو کیا یہ وہ نہیں ہے، کرامت ہے کہ تو ہمیشہ کر رہا ہے، ورنہ اللہ تو توفیق چھین دیتا۔ تو ہمیشہ کرنا یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ ارشاد فرمایا واردات الہیہ اکثر اوقات اچانک پیش آ جاتے ہیں، واردات، تاکہ بندے اپنی طرف نسبت نہ کرنے لگ جائیں۔ سالک کو اپنے واردات اپنے شیخ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں بیان کرنے چاہیے۔ سالک کو اپنے واردات، یعنی اگر کوئی اللہ کی طرف سے نصرت ہوئی ہے، کوئی عجیب واقعہ پیش آیا ہے، تو وہ اپنے شیخ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں بیان کرنا چاہیے ورنہ نقصان ہوگا۔ اور آج تو ہماری ذرا سا کچھ بات نہیں ہوئی، او لوگوں کو پھر آتے تو اوہو آج تو میرے ساتھ تو ایسا، اللہ کی اتنی بڑی مدد ہے، اللہ کا شکر ہے، ارے بابا تو نے بتا دیا تیرا نقصان ہو گیا، ایک کو بتاؤ، اب اس کو چھپانا ہے، اب چھپائیں گے تو پیٹ میں درد ہوگا، اور بولو تو نعمت چلی جائے، بولے پھنس جائیں گے، تو ابھی بولو تو برکت چلی جائے اور نہیں بولو تو پیٹ میں درد ہو۔
تو اب وہ کیا کرے، وہ کسی طریقے سے بولنا چاہتا ہے، اس لیے خاموش اختیار کرو، اپنی وہ چیزیں نہیں بولو۔ تو فرمایا شیخ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں بیان کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس کے اثرات کم ہو جاتے ہیں اور واردات رک جاتی ہے، کیونکہ ریا آ جاتی ہے، اثرات کم ہو جاتے ہیں۔ اللہ، یہ چھپانا بھی، خاموش رہنا بھی ایسی چیز اللہ کی طرف سے عجیب کھلی مدد آئی، اور کیسا جی چاہے گا میں نہ بولوں، کیسے جی چاہے گا میں نہ بولوں۔ او ہو، یہ بھی ایک سخت امتحان ہوتا ہے، خاموش رہنا۔ سب سے پہلے تو بیوی کو آ کر بتائے گا، پھر پتہ نہیں دوستوں کو بتائے گا، شیخ کو تو بعد میں بتاتا ہے، شیخ کو تو بعد میں بتاتا ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ سالک کو کبھی قبض کی کیفیت میں ڈال دیتے ہیں اور کبھی بست کی کیفیت میں ڈال دیتے ہیں، کبھی قبض کی کیفیت میں ڈال دیتے ہیں، یعنی عمل کرتا ہے لیکن مزہ نہیں آتا ہے، نہیں ہوتا بعض مرتبہ وہ عمل کر رہا ہے برابر لیکن وہ مزہ ڈھونڈا وہ نہیں آتا، تو یہ قبض کی کیفیت ہے، نہیں کر رہا ہے زبردستی، جس طریقے سے انسان بیماری کی حالت میں کھانا تھوڑا کھا لیتا ہے، تو ایسے ہی قبض کی کیفیت ہوتی ہے، اور کبھی بست کی کیفیت میں ڈال دیتے ہیں، یعنی عمل کر کے بڑی فرحت ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، وہ بڑے شوق سے کرتا ہے، یہ بست کی کیفیت۔ یکساں اس لیے نہیں رکھتے، تو کبھی ایسے کبھی ایسے رکھتے، ایک حالت میں نہیں رکھتے، کیوں؟ اس لیے نہیں رکھتے کہ ان کیفیت کا ہی بن کر نہ رہ جائے، بلکہ ہر حال میں اپنے مولا کا غلام بن کر رہے، اس لیے ایک حالت نہیں رکھتے، کبھی ہو کبھی ہو، اب اسی بے چینی میں چلتے چلتے آگے تو چاہ، ایک حال میں رکھے گا تو اس کا عادی بن جائے گا، پھر جب چھین لیا جائے گا تو روئے گا، تو روئے گا۔ اس لیے اللہ کبھی حالات اچھے رکھتے ہیں، پھر کبھی بگاڑتے ہیں، کبھی عزت دیتے ہیں، کبھی ذلت دے دی، کبھی صحت دے دی، کبھی بیماری دی، تو قبض و بست ہوتا رہا۔ ہر وقت صحت رہے گی تو انسان بگڑ جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر وقت کیفیت کو بدلتے رہتے ہیں۔ مکسلر پر کتنے ہیں؟ مکسلر پر 4 جن ہیں، اس میں سے ایک بھی میسج نہیں لکھ رہا ہے، سب چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ نہیں، وہ اس پر اسکائپ پر۔ چلو خیر، اللہ ان لوگوں کو بھی ہدایت دے کے کچھ تو لکھے، یا شاید سمجھ نہ رہے ہو۔ ان کیفیات ہی کا بن کر نہ رہ جائے، بلکہ ہر حال میں اپنے مولا کا غلام بن کر رہے۔ ارشاد فرمایا اولیاء عارفین، اولیاء عارفین یعنی اللہ والے جو عارفین کے درجے تک پہنچ چکے ہیں، بست کی حالت میں زیادہ خوف زدہ ہوتے ہیں، بست یعنی خوشی کی حالت، بہت زیادہ خوف زدہ ہوتے ہیں، کیونکہ بست کی حالت میں ادب کی حدود میں تھوڑے لوگ رہتے ہیں، بے ادبی کر دیتے، ادب کی حدود میں تھوڑے لوگ رہتے ہیں، کیونکہ کوئی نہ کوئی عجب اور تکبر دل میں آ جاتا ہے جو کہ زہر قاتل ہے۔ اور وہ قبض کی حالت میں ہوگا تو بیچارہ بولے پتہ نہیں اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، میرا عمل بھی صحیح ہے کہ نہیں، بیچارہ ایسے ہی چلتا رہتا ہے، تو اس پر تکبر آئے گا کیسے؟ عاجزی انکسار ہر وقت رہے گی۔ اور اگر خوشی کی حالت آئی تو وہ اس کے دل میں آئے گا، ہاں اب اللہ میرے سے محبت کر رہا ہے، اب میرا عمل قبول ہو رہے ہیں، اب گیا۔ نہیں، ہر وقت اگر قبض ہو نا پھر منہ چڑھا ہوا رہے گا، تو اس لیے تھوڑا سا اللہ دیتے ہیں، وہ وقت تھوڑا ہوتا ہے۔ بس کا ہمیشہ دیکھنا، آپ عبادت کرتے، کبھی کبھی آپ کے اوپر ایک کیفیت طاری ہوتی ہوگی جس میں بہت خوشی ہوگی، اب وہ 1 دن سے 2 دن سے زیادہ نہیں رہے گی، پھر ڈھونڈتا ہے ارے یار وہ کیفیت اچھی تھی، تو وہ سمجھانا چاہ رہے کہ اس کیفیت میں پھر تم مت گم ہو جاؤ، اب جو کیفیت ہے وہ بھی ٹھیک ہے، اب اس میں نا امید مت ہو کہ ہو میرا کیا ہوگا، اب پتہ نہیں اللہ کو میرا عمل قبول نہیں، میں نے کون سی غلطی کر ڈالی، میں نے کیا ہو گیا، اب انسان اسی میں اب وساوس میں جا رہا ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں وہ بست کی کیفیت دیتے ہیں تاکہ انسان گھبرا نہ جائے، کیونکہ قبض زیادہ مدت تک رہتا ہے
انسان بیمار ہو جائے، پھر ہاں ڈپریشن میں چلا جاتے بہت، پھر وساوس میں چلے جاتے ہیں۔ تو اسی لیے بہت اکثر کو ویسے ہوتا ہے، جب تک وہ کسی اللہ والے سے بات نہیں کرتا ہے تو اس میں سے نکلتا نہیں۔ ابھی اسی کیفیت پر ہمیشہ بتا دو اپنے شیخ کو، اگر شیخ ہے تو کہتے میرے پاس یہ حالت ہے، مہینہ ہوگا میرے کو کچھ سمجھ میں نہیں، فوراً اس کی قبض کی کیفیت میں فرق پڑ جائے گا۔ اگر نہیں بتائیں گے تو وہ ڈپریشن میں پھر جائے گا اور اعمال میں کمی آ جائے گی۔ اور فرمایا اگر بست کی کیفیت زیادہ رہے تو وہ عجب اور تکبر دل میں آ جاتا ہے، اور جو زہر قاتل ہے۔ ہاں چلو پریشانیوں کا حکم، حکمتیں، پریشانیوں کی حکمتیں۔ ارشاد فرمایا لوگوں کو دنیا میں اطاعت الہی میں مزہ آنا، یعنی اللہ کی حکم پر عمل کرنے میں مزہ آنا اور اطمینان ہونا، اور آخرت میں اجر ملنے کی مبارک بادی ہے۔ ارشاد فرمایا لوگوں کو دنیا میں اطاعت الہی میں مزہ آنا اور اطمینان ہونا، آخرت میں اجر ملنے کی مبارک بادی ہے، یعنی اجر ضرور ملے گا۔ یہ مبارک بات ہے کہ جس کو مزہ بھی آ رہا ہے اور اطمینان بھی ہے، کیونکہ گناہ میں اطمینان نہیں ہوگا، نیکی میں اطمینان ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا جب تو اپنی قدر اللہ تعالیٰ کے نزدیک معلوم کرنا چاہے، جب تو اپنی قدر یعنی میری قیمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک معلوم کرنا چاہے تو یہ دیکھ کہ اس نے تجھے کس کام میں لگا رکھا ہے، کہ اس نے تجھے کس کام میں لگا رکھا ہے۔ اگر تو اپنی قیمت دیکھنا چاہتا ہے کہ میری قیمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنی ہے، میں اچھا ہوں یا برا ہوں، تو کیا کر، تو اس کے لیے تو یہ دیکھ کہ اس اللہ نے تجھے کس کام میں لگا رکھا ہے، بس وہ دیکھ لے۔ اگر آخرت کے کام میں لگا رکھا ہے تو یہ اس کی مہربانی ہے، اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر صرف دنیا میں پھنسا رکھا ہے تو اس کی ناراضگی کی علامت ہے، اس پر زیادہ سے زیادہ ندامت اور استغفار کرنا چاہیے۔ یہ دیکھ تجھے کس کام میں لگایا۔ اللہ بہت عجیب بات بتائی۔ یہ دنیا میں پھنسا رکھا ہے، اس کا تھوڑا خلاصہ۔ دنیا میں پھنسا رکھا ہے تو یہاں دنیا میں جو پھنسا رکھا ہے اس کا مطلب جو اعمال کو چھوڑ کر دنیا میں پھنسا ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، نمازیں چھوڑ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، تو پھر وہ ہے دنیا والا۔ جو سارے اعمال کر رہا ہے اور دنیا میں پھنسا ہوا، تو پھنسا ہوا نہیں ہے، اس کی دنیا بھی دین ہے، اس کی دنیا بھی دین ہے۔ تو بہت سے لوگ دنیا کا لفظ سن کر حیران ہو جاتے ہیں، پھر تو ہم تو پھنسے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا نہیں پھنسے ہوئے، ہاں ہاں ظاہر، اس لیے تو ظاہر سوال کیا تو مجھے جواب دینا پڑا کہ وہ سوچتا ہے کہ میں تو پھنسا ہوا دنیا میں۔ نہیں پھنسا ہوا نہیں ہے، اس کو پھنسا ہوا نہیں کہتے، اس کی تو دنیا بھی دین ہے، تو دین میں پھنسا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کیا دکان پہ بیٹھا ہے اس لیے دنیا ہے؟ نہیں، یہ فرمایا کہ تجھے دیکھ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے کام میں، تو اس کی دنیا بھی آخرت کے لیے ہے، کیونکہ دنیا بھی آخرت کی طرف جا رہی ہے، کہ اس کے حقوق ادا کر رہا ہے تو بس ہو گئی۔ حقوق کو مار کر اس میں مشغول ہے یا لوگوں کے حقوق کو دبا کر اپنی دنیا چمکا رہا ہے، تو یہ ہے دنیا والا۔ اس لیے وسوسہ نہیں لانا دو مجھ اچھا ہوا کلیئرفائی کیا۔ ہاں مجھے پتا ہے، اس لیے وہ دنیا نہیں ہے۔ اگر صرف دنیا میں پھنسا رکھا ہے تو اس کی ناراضگی کی علامت ہے، اس پر زیادہ سے زیادہ ندامت اور استغفار کرنا چاہیے۔ ارشاد فرمایا تجھے اتنا دینا کہ جس سے تیری ضرورت پوری ہو جائے، تجھے اتنا دینا کہ جس سے تیری ضرورت پوری ہو جائے، اور اس سے روک دینا جو تجھے غافل کر دے، یہ اللہ کی تیرے اوپر مہربانی کی دلیل ہے۔ دیکھو اللہ اتنا ہی دیتا ہے جس سے ہماری ضرورتیں پوری ہو جائے، اور اس چیز سے روک رہا ہے جس سے ہم غافل ہو جائے۔ اگر ایک آدمی کروڑ پتی بن جائے تو غافل ہو جائے گا، اور ضرورت ہے اس کی سب کچھ پورا ہو رہا ہے تو بس الحمدللہ، تو غافل ہو جائے گا۔ تو فرمایا دیکھو یہ ہے تجھے اتنا دینا کہ جسے تیری ضرورت پوری ہو جائے، اور اس سے روک دینا جو تجھے غافل کر دے،
یہ اللہ کی تیرے اوپر مہربانی کی دلیل ہے. اللہ مہربانی کی دلیل ہے، شکایت مت کرو. ارشاد فرمایا جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیوں اور مہربانیوں کے باوجود، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیوں یعنی اللہ کا اکرام اور مہربانیوں کے باوجود اس کی طرف رجوع نہیں کرتے، جو اللہ تعالیٰ کے انعام اور مہربانی کے باوجود اس کی طرف رجوع نہیں کرتے، پھر انہیں آزمائشوں اور مصیبتوں کی زنجیروں کے ذریعے جکڑ کر اپنی طرف لایا جاتا ہے. یعنی جس طریقے سے ایک انسان حکومت کے قانون توڑ رہا ہے لیکن پھر بھی اس سے بچتا نہیں ہے، تو آخر میں حکومت اس کو بھیجتی ہے، بولے اب اس کو ہتھ کڑی لگا کر لاتے کہ نہیں لاتے؟ تو ایسے ہی کہ اللہ تعالیٰ نے انعامات دیا، مہربانی کی کہ گناہوں کے باوجود تجھے ذلیل نہیں کیا، تجھے عزت دی، تجھے مال دیا، تجھے سب کچھ دیا، لیکن تو پھر بھی اس کی طرف رجوع نہیں ہوا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو آزمائش اور مصیبتوں کی زنجیروں میں، پھر اس پر اللہ ایسے حالات ڈال دیتے ہیں کہ پھر اب یہ اس کے اندر جکڑ جاتا ہے اور پھر اللہ کی طرف. اب دیکھو بہت سے لوگ اچھے خاصے خوشحال تھے اور اچانک ان پر ایسے حالات آئے کہ اب حالات دور نہیں ہو رہے. دیکھو ایسے بہت سارے ملتے ہیں، اب پریشان ہے کہ یہ ہے، تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہے کہ اب اللہ کی طرف سے کہ تمہیں دیا تھا اس وقت متوجہ نہیں ہوئے. جی ہاں نہیں، اب رحمت ہے، رحمت اس وقت تھی جب تمہاری پکڑ نہیں کی اور پھر بھی تم اکڑے رہے، اب اللہ نے پکڑ کر لی، اب جکڑ لیا. اب اگر واپس توبہ کرے صحیح معنوں میں تو پھر اللہ کھول سکتا. موت تو نہیں آئی نا، موت آنی یہ آخری پکڑ ہے، موت آنا یہ آخری پکڑ ہے. ایسا مطلب ہوتا ہے ایک ہماری اللہ کی پھر جب اگر رجوع نہیں ہوتا پھر جلال سے. ہاں پہلے بچے کو پیار سے انعامات دے کر سب کچھ کرتے، پھر بھی نہیں بنتا ہے، پھر آنکھیں دکھاتے، پھر بھی نہیں ہوتا، ڈانٹتے ہیں، پھر لاسٹ میں تھپڑ مارتے. اب آتا ہے کہ نہیں، سیدھا ہو جاتا پھر. اچھا بھائی، نسبت کیسے حاصل کرے؟ نسبت کہتے ہیں اللہ کے تعلق کو نسبت کہتے ہیں. ارشاد فرمایا حسن سوال سے مراد ہے کہ معیاری سوال ہونے چاہیے، یعنی اچھے سوال. سوال کرنے کا مقصد جاننا اور ماننا ہونا چاہیے، جاننا بھی ہو اور ماننا بھی ہو. سوال برائے سوال نہیں ہونے چاہیے. بہت سے لوگ سوال بس ویسے ہی کر لیتے ہیں. سوال صرف سوال نہیں ہونا چاہیے، سوال برائے ہدایت ہونے چاہیے. ہاں کہ میرے اندر کیا کمی ہے، میں اس کا سوال کروں. نالج کا یا علم کے بڑھانے کا سوال مت کرو، تو بیکار، اس سے کچھ فائدہ نہیں. مقصد کا سوال. فرمایا ہدایت ہونی چاہیے. تربیتی مجالس کی ابتدا میں سوال پوچھنے سے متعلق کچھ ہدایت دی. سوال پوچھنے کے ہو، سوال کیسے ہونا چاہیے تاکہ معیاری سوال پوچھے جائیں، سوال کام کے ہو. اس لیے کہ غیر معیاری سوالوں کے ذریعے نہ اپنا وقت ضائع کیا جائے اور نہ شیخ کا وقت ضائع کیا جائے. جو بہت سارے فضول سوال کرتے ہیں ان کو جواب مت دو، کیونکہ سوال سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے. اس سوال کا جواب دو جس سے کوئی مسئلہ نکلتا ہو، جس سے اصلاح ہوتی ہو. ارشاد فرمایا خلافت سلسلے کی اشاعت کے لیے ہوتی ہے. کسی نے کیا ہوگا خلافت کے بارے میں تو وہ تو اس کے لیے تو بیکار چیز ہے نا. خلافت کیا ہے؟ سلسلے کی اشاعت کے لیے ہوتی ہے، یعنی نبوت والا کام جو ہے نا، جو سلسلہ آیا ہے وہاں سے، تو یہ آگے پھیلانے کے لیے ہوتی ہے، اس کے لیے خلافت ہوتی ہے. جیسے نبی نے صحابہ کو دی تھی، صحابہ نے تابعین کو دیا تھا، تو یہ چلتی آ رہی ہے تاکہ سلسلہ یعنی وہی رسول اللہ کے رسول کا جو کام ہے، دعوت کا کام ہے، وہ چلتا رہے. تو سلسلے کی اشاعت کے لیے ہوتی ہے. یہ خالی خلافت لے کر بزرگ بن کے بیٹھنے کے لیے نہیں ہے، اس کے بعد بہت بڑی محنت کے لیے دی جاتی ہے. جو بیٹھ گیا تو اس نے تو نقص کیا. ہاں خیانت کی. سلسلے کی اشاعت کے لیے ہوتی ہے. شیخ کامل اپنی خواہش سے نہیں دیا کرتا. شیخ کامل یعنی کسی کو خلافت اپنی خواہش سے نہیں دیا کرتا. یہ اپنی گھر کی دولت نہیں ہے کہ جس کو چاہے دے دی. خلافت
اپنے گھر کی دولت نہیں ہے کہ جس کو چاہے دے دی یا میرا جی میں جو آیا میں اس کو خلافت دے دوں، یہ نہیں ہے، بلکہ یہ امانت ہوتی ہے جب اللہ تعالی کی طرف سے دل میں ڈالا جاتا ہے کہ تم ان کو ذمہ داری سپرد کر دو تو پھر شیخ انکار نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں ڈالا جاتا ہے، یہ ہے حقیقت میں۔ تو اب اللہ تعالیٰ چوائس کریں گے تو ڈالیں گے نا۔ کام کرنے کے لیے تیار ہو، ہاں، طلب ہو۔ جس کے اندر وہ صلاحیت اللہ دیکھیں گے اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈالتے ہیں کہ ان کو دو، تاکہ اس سلسلے کا کام اس کنٹری میں ہوگا یا اس برادری میں ہوگا یا کالج یونیورسٹی میں ہوگا، تو یہ اس لیے دیتا ہے کہ اس کے اندر کام ہو۔ الگ الگ طبقے ہیں نا، تو لوگوں نے سوال کیا ہوگا اس لیے پوچھا، انہوں نے بتایا کہ دیکھو خلافت جو ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ میں اپنی مرضی سے کسی کو دے دوں، بلکہ امانت ہوتی ہے۔ حضرت جی دعوت برکاتہ نے فرمایا کہ فقیر نے یعنی خود اپنے شیخ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ آپ کے بیٹے مولانا عبد الرحمن قاسمی رحمۃ اللہ علیہ ماشاءاللہ دین کے کام کر رہے ہیں، صالح بھی ہیں، انہیں ابھی تک سلسلے کی اجازت نہیں دی گئی، کیا وجہ ہے؟ ان کے بیٹے کو جب حضرت جی نے فرمایا کہ فقیر نے اپنے شیخ حضرت مرشد عالم سے عرض کیا کہ آپ کا بیٹا ماشاءاللہ عبد الرحمن عالم ہے، سب کچھ ہے اور کام بھی کر رہے ہیں، انہیں ابھی تک سلسلے کی اجازت نہیں دی گئی، کیا وجہ ہے؟ تو حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اپنی مرضی سے اجازت نہیں دے سکتا، اللہ اپنی مرضی سے اجازت نہیں دے سکتا جب تک کہ اوپر سے اشارہ نہیں ہوگا، جب تک کہ اوپر سے اشارہ نہیں ہوگا۔ عجیب، اللہ اکبر۔ دیکھو عرض کیا گیا کہ وحدت مطلب کس کو کہتے ہیں؟ وحدت مطلب کس کو کہتے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے وصل کی طلب بڑھ جائے، اللہ تعالیٰ کے وصل کی طلب بڑھ جائے اور باقی چیزوں کی طلب کم ہو جائے، اسے وحدت مطلب کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طلب بڑھ جائے اور دوسری چیزیں کم ہو جائے تو اس کو وحدت مطلب کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ نسبت کے متعلق حضرت نے باتیں فرمائی۔ عجیب، کرو اور کچھ کہ بس 40 ہو گئے ہیں۔ بڑے بھی اللہ، دیکھو رزق کی برکت کا وظیفہ، ابھی تو سب قلم لے کے بیٹھ جائیں گے، سب قلم لے کے بیٹھ جائیں گے، رزق کی بولا ہاں یہ کچھ کام کی چیز ملی پورے درس میں۔ عرض کیا گیا کوئی رزق کی برکت کا وظیفہ عنایت فرما دے، پوچھا ہوگا حضرت سے کسی نے، ارشاد فرمایا ہر نماز کے بعد 7 دفعہ سورہ قریش لیلاف قریش یقین کے ساتھ پڑھا کرے، شروع آخر میں 3 دفعہ درود شریف بھی پڑھے، انشاءاللہ رزق میں ضرور برکت ہوگی، اگر کسی کو شک ہے تو تجربہ کر کے دیکھ لے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہور رحمۃ اللہ علیہ نے وظیفہ ہمارے شیخ مرشد عالم حضرت خواجہ پیر غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا تھا اور میرے شیخ نے مجھے اجازت دی تھی، یہ عاجز آپ سب کو کرنے کی اجازت دے رہا ہے۔ یہ کس کو دے رہا ہے؟ مطلب ہماری مجلس جو تھی نا ہم کو اجازت دی تھی، انہوں نے اس کو لکھا ہے، ہم کو اس وقت کہا تھا کہ آپ کو اجازت ہے، یعنی کہ وہ جو خلفاء بیٹھے تھے ان کو اجازت نہیں، حضرت نے اپنے بیانات میں بھی عام کو اجازت دے دی ہے، لیکن کرو، اس سے کرے، میں نے بھی نہیں کیا، دیکھو کرتا ہوں چھوٹ جاتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ جس دن دینا چاہیں گے اس دن لگا دیں گے کام۔ ہاں ہاں بالکل کرو۔ عرض کیا گیا کوئی ایسا جامع وظیفہ بتا دے جو تمام پریشانیوں اور مسائل میں کفایت کر جائے، تو ارشاد فرما یہ وظیفہ ہمیں اپنے مشائخ سے ایسا ملا ہے کہ جو اسے یقین سے کرے گا
تو اس کو نہ کوئی جنات، نہ کوئی انسان، نہ کوئی اور پریشان کر سکے گا۔ یہ آزمودہ اور مجرب وظیفہ ہے، اسے اپنے ارد گرد حصار کرتے ہوئے پڑھنا چاہیے۔ 3 دفعہ اول آخر درود شریف، پھر الحمد شریف، پھر آیت الکرسی، پھر 4 قل پڑھے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد حصار کر لے۔ یہ مجھے بھی بتایا تھا حصہ کیسے ہوتا ہے؟ حضرت نے، ڈائریکٹ مجھے بتایا، میں نے جب پوچھا تھا فرمایا یہ کرو۔ حصار کرنا مطلب یہ تم نے پڑھ لیا، اس کے بعد آپ کا گھر کا جو باؤنڈری ہے نا، بس تصور میں اس کو انحصار کر دیا دم کے ذریعے سے، یا اپنا پورا کمپاؤنڈ کر لو، دوسرے لوگ بھی اس میں آ جائیں۔ ہاں؟ یہ جنات، نہ کوئی انسان اور کوئی پریشان نہیں کر سکے گا۔ جو اسے یقین سے کرے گا تو اس کے نہ کوئی جنات پریشان کرے گا، نہ کوئی انسان، نہ کوئی اور پریشان کرے گا۔ بس صبح شام یہ بالکل آزمودہ اور مجرب، بہت واقعیت بہت زبردست ہے۔ 3 دفعہ درود شریف ہاں اور 3 دفعہ یہ بس اول آخر نوشاد کو بتایا تھا نا، میں نے مولانا تھے حیدرآباد، مسعود، ہاں ہاں، اس نے بتایا اچھا۔ پھر آیت الکرسی، الحمد شریف، آیت الکرسی اور 4 قل، ہاں ایک ایک دفعہ۔ فرمایا حافظے کے لیے وظیفہ، حفظ کے لیے یعنی دماغ کی قوت کو بڑھانے کے لیے۔ عرض کیا گیا کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرمائے جو حافظے کی بہتری کے لیے کام آئے۔ ارشاد فرمایا اول آخر درود شریف 3 دفعہ پڑھے، اور درمیان میں سورہ علم نشرح 1 دفعہ پڑھ کر سینے پر دم کر لے، انشاءاللہ حافظہ بھی تیز ہوگا اور شرح صدر بھی حاصل ہو جائے گا۔ اس کا بہت سے طلباء نے تجربہ کیا ہے، اسے انتہائی مفید پایا گیا۔ علم نشرح لک صدرک، ہاں یہ ہے، سینے پر پھر دم کر لے، ہو گیا۔ جنرل ٹونک، عرض کیا گیا کوئی ایسا ٹونک بتا دے جو کہ گناہوں سے جان چھڑا دے اور نیک بننے کی جلد از جلد توفیق مل جائے، ایسا کوئی ٹونک بتا دو۔ ارشاد فرمایا استغفار کو کثرت سے کرے، یہ جنرل ٹونک کی طرح ہے اور بہت فائدہ مند ہے۔ استغفار کی کثرت سے مزید اعمال کی بھی توفیق ملتی ہے اور پہلے گناہوں سے بھی جان چھوٹ جاتی ہے۔ اس لیے ہر حال میں استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ یہ نہ صرف گناہوں کی نحوستوں کو دور کرے گا بلکہ درد دل بھی پیدا کرے گا اور پھر اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت بھی پیدا کرے گا۔ بقول اقبال رحمت اللہ علیہ کے، ولیکن بندگی استغفر اللہ، یہ درد سر نہیں درد جگر ہے۔ تو سمجھے کچھ وظائف بھی مل گیا آپ کو۔ لو، حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور عرض کیا کہ گناہوں کی بخشش کا کوئی وظیفہ بتائے۔ فرمایا کثرت سے استغفار کرے، گناہ ختم ہو جائیں گے۔ پھر ایک آدمی آیا، اس نے عرض کیا کہ بارش ہونے اور قحط سالی کے خاتمے کے لیے کوئی وظیفہ بتائے۔ بارش ہونے اور قحط سالی کے ختم کے لیے کوئی وظیفہ بتائے۔ فرمایا کثرت سے استغفار کرے۔ ایک آدمی آیا کہ اولاد نرینہ یعنی لڑکے پیدا کے لیے کوئی وظیفہ بتائے۔ فرمایا استغفار پڑھا کرے، اولاد نرینہ نصیب ہوگی۔ ایک آدمی نے عرض کیا کہ مال و دولت میں برکت ہو جائے، غربت ختم ہو جائے، تو فرمایا استغفار پڑھا کرے۔ پاس بیٹھے ہوئے کسی آدمی نے عرض کیا حضرت سب کو ایک ہی پڑیا دے دی، سب کو ایک ہی پڑیا دی جا رہی ہے کہ بس استغفار کرو استغفار کرو، کام ہو جائیں گے کام ہو جائیں گے۔ جیسے تبلیغ والے کہتے ہیں بھائی نکلو 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 تو سارے کام بن جائیں گے، بس استغفار کرو کام ہو جائیں گے۔ بھلا اس کی کوئی سند بھی قرآن حدیث میں ہے؟ تو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قرآن حکیم میں اس کی بڑی زبردست دلیل موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی امت کو تلقین کر رہے ہیں، کیا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ بس میں نے کہا اپنے رب سے بخشش مانگو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ آسمان سے تم پر بارش برسائے گا اور مال اور اولاد سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنا دے گا
تو یہ قرآن میں ہے کہ کیا فرما، استغفار کرو، بخشش مانگو یعنی استغفار کرو. بس انشاءاللہ یہاں تک رکھتے ہیں، پھر آئندہ کل آئے گا وساوس کیسے ختم کیے جائے. آج تو وظیفے بتا دیے ہیں. مراقبہ جو نہیں کر رہے وہ، لیکن یہ وظیفہ تو ضرور کریں گے. کل یہی کتاب کریں گے. نہیں، ہاں تو دوسری کریں گے. ٹھیک ہے، مجھے پتا ہے کہ وہ جو لوگ جو مراقبہ ابھی تک نہیں کیا وہ وظیفہ ضرور کریں گے، کیونکہ یہ ان کو بولے آج کام کی چیزیں ملی ہیں. ارے اللہ کے بندوں اور بندیوں، مراقبہ تو ان وظیفوں سے بھی زیادہ آگے ہے. جو وہ کرے گا تو اس کو اس کے اندر بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو اس سے آگے نکل جائے گا. یہ تو صرف ابتدا کے لیے ہے، جو بالکل علی با تا سا میں جو ہے اس کے لیے دیا جاتا ہے. بھائی چلو آگے تھوڑا سا آ جاؤ. خیر کرے اللہ تعالیٰ کسی طریقے سے ہمیں اپنا تعلق نصیب فرمائے. میں تو ایسے ہنسانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اپنے اگر اللہ تعالیٰ ہمت دے تو ضرور اپنی پریشانیوں کو دور کرے ان وظیفوں کے ذریعے سے. اور انشاءاللہ یہ حضرت کے بتائے ہوئے ہے، تو جس کی وجہ سے اس میں وہ انوارات اور ان کی توجہ بھی شامل ہوگی اور ہمیں ضرور نفع دے گا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں.
لا الہ الا اللہ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، لغزش و قصور و نادانیوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارا سب سے بڑا قصور تیرے دین کے کام کو نہ کرنا ہے، اس جرم عظیم کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری پکڑ نہ فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں محروم نہ فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے مبدل فرما. اے اللہ ہمارے آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی سے بہتر بنا، آنے والے ایام کو گزرے ہوئے ایام سے بہتر بنا. اے اللہ ہماری عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہمارے نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما. یا اللہ یہ رمضان مبارک کا دوسرا عشرہ ختم ہو رہا ہے. یا اللہ کل تیسرا عشرہ شروع ہو جائے گا. یا اللہ اس میں اعتکاف کی نیت کی ہے. یا اللہ ہمارے اعتکاف میں بیٹھنے کو قبول فرما. اور یا اللہ بہت سو کو اس اعتکاف میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تاکہ ان کا فائدہ ہو جائے، اس سیکھ لے، اور یا اللہ آپ کی طرف متوجہ ہو جائے. یا اللہ سب کے قلوب آپ کے ہاتھ میں ہیں، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. اے اللہ ہم آپ کے در کو کھٹکھٹانے کے لیے بیٹھ رہے ہیں، آپ کی توفیق ہی سے بیٹھیں گے. آپ ہمیں توفیق عطا فرما. پورے عالم میں جہاں جہاں بھی لوگ بیٹھے یا اللہ ان کو توفیق عطا فرما. اے اللہ اس گھر میں آپ نے ہمیں ٹھہرایا ہے، یا اللہ ان گھر والوں کو خوب برکت عطا فرما. یا اللہ ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا اللہ اس گھرانے میں اولیاء اور علماء پیدا فرما. اے اللہ عامل دین بنا، عامل قرآن بنا، حافظ قرآن بنا. اے اللہ اس پوری برادری میں، پورے ملک میں اس گھرانے کو چمکا دے. یا اللہ ان کو خوب عزت عطا فرما. یا اللہ یہ ہم جیسے ایک مسافر کو اپنے گھر میں ٹھہرایا ہے، یا اللہ تو ان کو اس کے بدلے میں جنت کا بہترین گھر عطا فرما، جنت کے بہترین کھانے عطا فرما. اے اللہ جنت کے بہترین کھانے عطا فرما. اے اللہ اگر یہ ٹھہرنے کی جگہ نہ ملتی تو تیرا دین ہم کیسے پہنچا سکتے تھے. اے اللہ، اے اللہ ان کو بھی آپ نے توفیق دی ہے، یہی توفیق ان کو آخری سانس تک دیتے رہیے. یا اللہ تاکہ امت کا فائدہ ہو جائے. اور اے اللہ ان کے لیے جس چیز کی کمی ہے غیب سے عطا فرما. ان کے پاس اپنا مکان نہیں، یا اللہ ذاتی مکان عطا فرما، بہترین وسیع مکان عطا فرما. یا اللہ ان کے پاس مال نہیں، آپ کے پاس بھرپور ہے، اپنے خزانے میں سے اللہ عطا فرما. آپ کا مال آپ کے کیا کام آئے گا، ہمارے کام آ جائے گا. اے اللہ دین کے لیے کام آ جائے گا. آپ ہمیں بہترین ایک مکان عطا فرمائیے. اور بھی جتنے بھی تیرے دین کے کام کر رہے ہیں، یا اللہ ان کے پاس اپنا مکان نہیں، ان کو اپنا مکان عطا فرمائیے تاکہ اور زیادہ کام کر سکے. اللہ ان کو اپنا قرب عطا فرمائیے. اے اللہ، اے اللہ جو دعا جن لوگوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا لکھا متوقع رہے، یا اللہ ان سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا سبحان اللہ بحمدہ سبحان